سجدہ سہو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ سجدہ سہو جو ہے نماز کے اندر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ فرض کریں اور سوچ کر کے دیکھیں کہ اگر نماز کے اندر سجدہ سہو کی شکل نہ ہوتی اور حکم یہ ہوتا کہ اگر نماز کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے گی تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، چاہے غلطی پہلی رکعت میں ہو، دوسری رکعت میں ہو، تیسری میں ہو یا چوتھی میں ہو، سلام پھیرنے میں ہو یا نیت باندھنے میں ہو، رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، ہر حال میں نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ تو مسلمان مشقت میں آ جاتا، پریشانی میں آ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو کچھ نمازی مسجدوں کے اندر ملتے ہیں یہ بھی نہ ملتے، کیونکہ آج کے وقت میں انسان اتنا بزی ہو چکا ہے کہ جب نیت باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو بھلے ہی اللہ کے سامنے ہوتا ہے لیکن ذہن اس کا کہیں اور ہوتا ہے، اور پوری نماز اسی حالت میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ سلام بھی پھیر لیتا ہے، دعائیں بھی مانگ لیتا ہے، لیکن پوری نماز کے اندر اللہ کا خیال نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی رکوع کے اندر کچھ بھول گیا، کبھی قرات کے اندر کچھ بھول گیا، کبھی رکعت ہی بھول گیا، کبھی سجدے میں بھول گیا، کبھی تشہد میں بھول گیا۔ اب اگر اللہ حکم دے دیتا بھائی اگر غلطی کرو گے تو پھر نماز شروع سے پڑھنی پڑے گی، تو انسان مصیبت میں پڑ جاتا۔ جب مصیبت میں پڑتا تو پھر مسجد کی طرف نہیں آتا۔ تو اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت سجدہ سہو کی شکل میں دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اللہ نے اس کو نماز کے اندر کیوں رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صاف کر دیا ہے، آپ نے اس کو بھی بالکل صاف کر دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ أَحَدَكُمْ اذا قام یصلی، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت باندھ لیتا ہے، فجاءہ الشیطان، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، لبس علیہ، اس کے اوپر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اور کیسا وسوسہ؟ حتی لا یدری احدکم، پھر تم میں سے کوئی یہ خبر نہیں رکھتا کم صلی، اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی، بھول جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وجد احدکم ذالک، جب تمہاری نمازوں کے اندر ایسی حالت پیدا ہو جائے، جب تم بھولنے لگو، جب تمہارے اوپر وسوسہ طاری ہو جائے، تمہیں پتہ نہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں نماز کے اندر، فسجد سجدتین، تو 2 سجدے کر لو، وہو جالس، بیٹھ کر کے 2 سجدے کر لو گے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت سجدہ سہو کی شکل میں اس امت کو دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کہاں کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کون کرے گا، کون نہیں کرے گا، کس رکن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کیا جائے گا، کس کے چھوٹنے سے نہیں کیا جائے گا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جان ہی نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالہ سال نماز پڑھتے ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سجدہ سہو جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کرتے نہیں ہیں، جہاں نہیں کرنا ہوتا ہے وہاں کر لیتے ہیں، اور نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔